إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے آج تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی ہے۔ آج اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کی نشست میں انہی 5 آیات کی تفسیر ہوگی۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے میں سورۃ بقرہ کا مختصر تعارف کراتا چلوں۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی یہ دوسری سورت ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات نمبر 67 تا 73 میں گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے جس کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ بقرہ اردو میں اس کو گائے کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رکھا جائے کہ گائے کے اوپر کوئی مسائل نہیں بیان کیے گئے، یہ محض ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ اس سورت کا آغاز
عقیدہ توحید، رسالت اور اسلام کے بنیادی عقائد سے ہوئے. جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: منافق، مومن اور کافر. یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کی اپنی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد ایک طویل سلسلہ میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے. پہلا پارہ کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے. ان سب کو یاد دلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے قائل تھے، وہ تو کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کرتے تھے. اور اس زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے. دوسرے پارہ کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں. یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع ہیں. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الف لام میم. یہ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف الگ الگ نازل ہوئے تھے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب میں ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کی. ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ رہنما ہے. یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے. انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں تو شک و شبے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے. اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. کسی کو شک ہو تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا. کتاب کی کوئی بات شک والی نہیں ہے. اگرچہ قرآن کریم فرقان حمید نے صحیح راستہ
ہر ایک کو دکھایا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر. اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو اس بات کو مان کر کہ اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں. اس لیے یہ فرمایا گیا یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ڈر رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہو. اسی خوف اور دھیان کا نام تقوی ہے. بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے مراد کہ وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر نہ ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ. یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی. یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا. قرآن کریم نے وہ دلائل بیان فرمایا جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے. یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے. لہذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہش قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں. اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جو جمے ہوئے خیالات ان کو ذہن سے خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو. یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. ایک مطلب ناظرین یہ بھی ہے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاة اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون جو ان کو مال و زر عطا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں بنیادی عقائد بتا رہا ہے قرآن کریم کی دوسری صورت میں پہلی آیات میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لائے بالغیب، غیب پر. اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بھی بیان فرما رہا ہے.
کہ ان میں سب سے پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس میں تمام امانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے اس آیت میں، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم جز ہے۔ اور تیسری چیز اپنے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بالکل سچی، اور جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، وہ بھی بالکل سچی تھیں، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی گئی۔ اس آیت میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا شخص نہیں پیدا ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنا دیا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرماتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات کو ان سے عہد لیا گیا کہ آپ کے بعد آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے مال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اگرچہ یہ آخرت بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے، جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام،
ہدایت یافتہ لوگ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان لانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئیں وہ برحق اور سچی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر ان پر آدمی ایمان نہ لائے تو آدمی کا ایمان جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، نیک آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا۔ انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق میں حق پر ہیں۔ یہی لوگ اپنے ان پکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور دائمی جنت کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ ابن حریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے کر چکا ہوں میں، اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا۔ اس کی خبر آیت اولئک هم المفلحون ہوگی، لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور بعض صحابہ سے یہی مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں، اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے، یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں۔ حضرت قتادہ سے یہی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال، بعض آیتیں تو ہمیں ڈاریں دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں کہ، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دوں۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت ان الذین کفروا سے عظیم تک کی تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ انہوں میں سے نہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، عذاب ہے، جو ہدایت سے باہر ہیں، جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے میرے صحابہ، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے انہی عقائد کو، اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو اور مضبوط کرے، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کتاب پر، یہ ایک حق اور سچ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا یقین اور بھی پختہ فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا ڈر جو ہے ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے، تاکہ ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ہمارے رب کا جو ڈر ہے وہ ہمارے دل میں ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت
کہ دوزخ، جنت، جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، ان سب پر ہمارا ایمان مزید پختہ فرمائے، اور نماز قائم کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔